معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، میں نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، کفر و شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، تمہارے وجود کی برکت سے اسلام کا نور پھیلے گا، اسلام روشن ہوگا، تم ہندوستان جاؤ۔ غریب نواز سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب سوچا کہ اب اجمیر ہے کہاں، اجمیر کا راستہ کیا ہے، اسی سوچ و وچار میں تھے کہ آپ پر پھر آنکھ بند ہو جاتی، نیند آ جاتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوئے، زیارت کی سعادت حاصل کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے چند لمحوں میں مدینہ طیبہ سے لے کر کے اجمیر تک، اجمیر کی پہاڑیوں، جنگلات، وہاں کی وادیوں کا نظارہ کر دیا ہے، اور ایک انار عطا فرمایا، بیٹا معین الدین یہ لے کر جاؤ اور میں تمہیں خدا کی سپرد کرتا ہوں۔ 40 درویشوں کو لیا ساتھ میں، درویشوں کو لے کر کے نکلے سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ، بے خوف و خطر، دشوار گزار راستوں، لگ و دگ صحراؤں، آب و گیا میدانوں کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں کہیں بھی شام ہوتی قیام فرماتے، پوری رات عبادت الہی میں مصروف۔ بندہ سفر کرے سواری نہ ہو، جانتے ہو سرکار غریب نواز کے پاس سواری نہیں تھی، نہ سادے راہ تھا، پیدل سفر۔ سفر کا عالم یہ تھا کہ جوتے ٹوٹ گئے تھے، تاج سے باندھا گیا تھا، آپ کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر! اسلام ہندوستان میں آسانی سے نہیں آیا ہے، نہ تلواروں کی زور سے آیا ہے۔ آپ کو اس چیز کا علم نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تقریروں سے ان کا علم نہیں ملتا ہے، کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے، غریب نواز نے فاقہ پر فاقہ کیا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، تب جا کر کے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے۔ پاؤں کو زخمی کیا ہے، جوتوں کو توڑا ہے آپ نے، سفر کی کلفتوں اور صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، تب جا کر کے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے۔ اور اپنی مرضی سے تھوڑی آئے تھے جو آج اکھاڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، اپنی مرضی سے تھوڑی آئے تھے۔ نبی نے کہا تھا تم جاؤ اجمیر، جاؤ ہندوستان، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے۔ جو رسول کے اجازت سے جاتا ہے، جو رسول کے حکم سے جاتا ہے، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، اور جسے رسول کے حکم سے غریب نواز بٹھا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ ہندوستان آئے تھے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے حکم سے اجمیر دہلی سے گزرتے ہوئے آپ اجمیر کے راستے سے گزر رہے تھے۔ اسی اثنا میں جنگلوں کے بیچ میں بیتی ہوئی رات سے شکست و ہار سے دوچار سلطان شہاب الدین غوری کا ایک سپاہی تنے تنہا بیچ جنگل میں پھنسا ہوا ہے، حیران و پریشان تھا کہ میں کہاں جاؤں، وہ بھاگا ہوا تھا۔ سو شہاب الدین غوری کے لشکر سے اس کو شکست ہو گئی تھی۔ اس نے غریب نواز کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا آپ مسلمان لگتے، کہا میری داڑھی اور صافہ نہیں بتا رہے تجھے، ہم مسلمان ہیں، بڑی منت و سمانت کی سرکار آپ اجمیر نہ جائے۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر ہے، بڑا سخت ہے، اس کی فوج بہت کے پاس، فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، کثرت سے لوگ ہیں۔ بادشاہ شہاب الدین جیسے شخص بھی اس کے سامنے نہ ٹک پائے، اس کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، اور آپ کے پاس تو نہ اسلحہ ہے نہ فوج ہے، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اجمیر کے سفر کا ارادہ ملتوی کرے اور چلے جائے جہاں سے آئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہر جا تو ہے، کہا وہ شہاب الدین غوری تھا، میں معین الدین، وہ شہاب الدین غوری، میں معین الدین، وہ اپنی مرضی سے آیا، میں دو عالم کے تاجدار کے حکم سے آیا ہوں، وہ فوج اور اسلحہ کے سہارے آیا تھا، میں مصطفیٰ کریم کے سہارے سے آیا ہوں۔ اور سن میرے بھائی کہ جو شخص فوج اور اسلحہ کے سہارے چلتا ہے وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہوتا ہے، لیکن جو مومن اللہ اور رسول کے بھروسے پر آتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین۔ اللہ ابھی سارا اجمیر آپ کے قبضے پر ہے، آپ کے لیے بھی وہی ضرورت ہے، وہی رسول اللہ کا حکم ہے، تم بھی اپنا لے، تم ظالم تمہارا کیونکہ مانگنے کا قصور ہے، آپ کو اپنی کرسی سے نہیں کھا کر سکتا ہے۔
गरीब नवाज ने ताकत की परवाह न की, फौज की परवाह न की, असलाह की परवाह न की। उनके माइंड में, उनके जहन में, दिमाग में एक ही बात था, बस मेरे नबी ने कह दिया है तो बड़ी से बड़ी ताकत क्यों आए, मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ, और ना झुके तो आज 90 लाख लोग इस्लाम को के जरिए से हम भी आए। अल्लाह वो नापाक जहन वाले हैं, वो कमजोर जहन फिक्र वाले हैं जो चाहते हैं कि हम अजमेर को हटा दें। बड़े बड़े जालिम बादशाह हटाने की कोशिश की है, ना हटे, अलबत्ता उनका दिल पाक साफ हो गया। इस्लाम लोगों ने कबूल कर लिया। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, अपने अखलाक के जरिए से, अपनी मरणसारी के जरिए से, अपनी आजिज़ी के जरिए से, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिंदुस्तान में उन्होंने इस्लाम को पहुंचाया। अल्लाहु अकबर। ये तलवार की जोर से थोड़ी इस्लाम फैला है, या नेज़े भाले से थोड़ी इस्लाम फैला है। इस्लाम से, अखलाक से, सुन्नत रसूलुल्लाह से और हुजूर के किरदार को अपनाने से फैला है। और यही वजह थी कि जब भी गरीब नवाज बैठते थे दयार अक़दस में, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सारे लोग आते थे कि हुजूर हमारी पानियों में दम कर दे। सरकारे गरीब नवाज दम ही ना करते थे, सिर्फ जाहिर को भी ना समझते थे, दुआ फरमाते थे। घर पहुंचते पहुंचते वो इस्लाम कबूल करते। इस्लामी ऐसा मज़हब है कि जो चाहे कितना भी खटखलार आदमी हो, उसने अपने पलेटे में खाना खिलाया, अपने गिलास में पानी पिलाया। इधर छूता छूता कोई मतलब ही नहीं है, इधर ऊंचा नीचा का कोई मतलब नहीं, कोई किसी नस्ल से ताल्लुक रखता है, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। यही पैगाम गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने दिया। ऐसा नहीं था कि अमीरों को बिठाया गरीबों को भगा दिया, ऐसा नहीं, वो तो सीने से लगा था। एक बंदा आया था करने के लिए, बगल में चूड़ा दबाया हुआ था, या तो साफ कर दूंगा गरीब नवाज को, आज खत्म कर दूंगा। आया, करीब आकर बैठ गया, आपने नजरे विलायत से भाप लिया, उसके दिल की कैफियत को जान लिया कि क्या है, और करीब हुआ। गरीब नवाज मुस्कुरा पड़े, आज इस काम से आया बेटा वो काम अल्लाह। तो इतना कहना था कि चीख निकल पड़ी, खंजर निकाला, कदमों में रखा, कहा माफ कर दे, किसी के बहकावे में आ गया था, पैसों की लालच में आ गया था कत्ल के लिए, बेहोश होकर गिर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद जब इफाका हुआ, कहा ये खंजर से कत्ल कर ले। सरकारी गरीब नवाज ने कहा दरवेशों का तरीका ये ना कि बदी का बदला बदी से दिया जाए, मेरे नबी की तालीम नहीं है, मेरे नबी की तालीम ये है जो बदी से पेश आए उसे की भलाई से पेश आए। कहा फला शख्स ने मुझे कत्ल के लिए भेजा, कहा राज को राज। यहाँ तो घर उजाड़ने में बेचारे हम तो तह तक चले जाते। किसी की बेटी की रिश्ता लग गई हो, लगी हो, अभी देखो तोड़ने वाले हजारों खड़े रहते हैं। अल्लाह, बेटे का रिश्ता यही वजह क्या, शादी का दिन होता है तो पता चलता है कि फला साहब की लड़की की शादी है, फला साहब की लड़की की शादी है। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी उजाड़ कर, इसी वजह से कितने लड़के कुआरे बैठे। जब तक बंदे का दिल पाक साफ ना होगा, अल्लाह अकबर, पाक साफ ना होगा, वो हकीकत इस्लाम से कभी भी आशना नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और गरीब नवाज का यही तरीका था, राज को राज रहने दो, हमारा काम है कि तू बदी से आया था, भलाई से पेशा हो गए, मानते हो खिदमत में रहा, इस्लाम कबूल किया, 45 मरतबा आपकी सोहबत की बरकत से उसको हज की सआदत मिली। 45 मरतबा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलाल बद्रुद्दीन अलैहि रहमा, जिन्हें बदरे मिल्लत कहते हैं, जो बढ़िया में जिनका मज़ार पाक है, अगर इटवा के करीब के रहने वाले होंगे तो जानते होंगे बढ़िया का, वो अजमेर शरीफ गए और उनके साथ उनके सारे जो थे शागिर्द थे और मानने वाले थे गए, तो आपने बताया कि बेटा ये जो दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे मज़ारात दिखते हैं ना, किसी पे छोटा सा निशान है, किसी पे थोड़ा सा बड़ा है, कोई उसी पर चल रहा है, कोई उसी पर बैठा हुआ है। कहा हुजूर हाँ, छोटे छोटे कब्र तो बहुत सारी दिखाई देती है हमें, हम उस पर चल भी देते हैं, उसके मैयार पर, उसके अय्याम में तो टाइम भी नहीं रहता, जगह भी नहीं, सारे लोग उसी पे खड़े रहते हैं। कहा जानते हो कौन है? कहा हुजूर। कहा ये अपने जमाने के सब अब्दाल हैं, अगर ये किसी और जगह पर होते, किसी और जगह पर होते तो इनके मज़ारों पर बड़े बड़े गुंबद होते, कुंबे बड़े होते, जमाने का मेला लगा होता, लोग अपनी हाजतें लेकर आते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सरकार हमें अपने जलवों में गुम रहने दो।
ہمیں اپنے جلووں میں گم رہنے دو، کہیں اور نہیں جانا ہے گنبد بنانے یا قبہ بنانے کے لیے نہیں، میری نماز اپنے قدموں میں رہے۔ علامہ بدر ملت رحمہ فرماتے کہ میرے استاد نے کہا وہاں پر ایک قبر خالی پڑی ہے، ایک قبر خالی ہے اور آج بھی خالی ہے۔ کہا حضور کی خالی ہے قبر؟ کہا اس کا موقع تھا، یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک اپنے شیر خوار نومولود بچے کے ساتھ اس کے ایام میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری اور زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی، بھیڑ بھاڑ، وہ اپنی گود میں اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں بچے نے پیشاب کیا، اس کے چھینٹے قبر پر کچھ پڑ جاتے، جو قبر میں آرام فرما ولی تھے ان کو ناراضگی کی جلال میں آئے، نگاہ غضب ڈالا، قہر ڈالا آپ نے، بچہ تڑپا رو ماں کی محبت یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ہم تو عالم علماء ہیں، کتابیں پڑھتے لکھتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں، ہم تو پڑھتے لکھتے ہیں کہ لاکھ جرم ہم کر لیں، مار کر بھی گھر سے بھگا دے، ہاتھ پیر بھی چھوڑ دے، لیکن اگر آج ندامت کے آنسو بہا کر اس کے پیر پہ سر رکھے تو معاف کر دیتی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، اب سننے کے لیے تو سنو، کبھی بھی گستاخی نہ کرو۔ ہاں چلے لاسٹ یہ اس کو مکمل کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ ماں کی ممتا چیخ پڑی، روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مردے بچے کو لے کر پہنچتی ہے۔ کہا غریب نواز یہ کہاں کا آپ کا وہ ہے کہ لوگ یہاں پر تو مردہ لے کر آتے ہیں، انہیں زندگی آپ کے کرم سے ملتی ہے، میں کتنی بد نصیب ہوں کہ جو اپنے زندہ بچے کو لے کر آئی تھی، کیا میں یہاں سے اپنے مردہ بچے کو لے کر جاؤں؟ زمانہ کیا کہے گا؟ یہاں تو بیماروں کو شفا ملتی ہے، مردوں کو زندگی ملتی ہے، یہ کیا ہے کہ مردہ لے کر جاؤں، زندہ لے کر آئی تھی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ماں کی ممتا کی چیخ و پکار، آہ و بکا کو برداشت نہ کر پائے، فرماتے ہیں حضور بدر میرا قبر شک ہوئی، غریب نواز کھڑے ہو جاتے، غریب نواز کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے کو اپنی آغوش میں لیے دعا فرمائی ہے، بچہ اٹھ جاتا ہے، بچہ بیدار ہو جاتا ہے، گود میں لیے ہوئے جس کی قہر سے، جس کے نگاہ غضب سے بچہ مرا تھا اس کی قبر پر گئے، کہا اٹھو، کہا حضور کس لیے؟ کہا اٹھو یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، کس وجہ سے؟ میرے برے بھی ماننے والے ہیں، اچھے بھی ماننے والے ہیں، یہاں پر رہنے کا صرف اسی کو حق ہے جو میرے ماننے والوں کو برداشت کر لے جائے، جو میرے چاہنے والوں کو سنبھال لے جائے، وہی اجمیر میں میرے جلووں میں میرے قدموں میں رہے گا، اور جس کے اندر سخت طاقت قوت نہ ہو وہ اجمیر میں نہیں رہے گا، کہیں اور چلا جائے۔ وہ ایسے غریب نواز ہے یارو، بے حساب نمازتے ہیں، ایک ہی جملہ ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، بہت بھاری جملہ، یہ سب پر بھاری ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اولاد، داغ یہ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، داغ یہ رنج کہاں تک سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم اولاد علی آل نبی سلطان الانبیاء سلطان الہند غریب نواز، اللہ پر وہ ذات گرامی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے منایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ایسا ہوگا کہ آپ جتنے لوگ خلوص سے منائے ہیں انشاءاللہ کرم ہوگا، اجمیر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کرم ہوتا ہے اپنے ماننے والوں پر، کرم ہوتا ہے، فیضان انہیں ملتا ہی ملتا ہے، اور پہنچ گئے تو غریب کے لیے بھائی پہنچنا مکہ مدینہ پہنچنا، کیونکہ نبی کے آل کو دیکھنا، نبی کے آل کی تعظیم و توقیر کرنا، نبی کی بھی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔